اوکے اوکے سسٹر ہلال ریڈ اینڈ رائٹ کے نام سے ہے گروپ میں، ان کا کچھ ایشو آ رہا ہے نام کے سلسلے میں. اچھا ٹھیک ہے. میم کب سے اسٹارٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے بس 1-2 منٹ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے حساب سے 9:30 کا ٹائم تھا، ابھی 9:31 ہوا ہے، تو 1-2 منٹ تو لوگوں کو لگ بھی جاتے ہیں. بس 1-2 منٹ دیکھ لیتے ہیں. اوکے 9:35 پہ اسٹارٹ کر دیں گے. چلیے یہ بھی صحیح ہے. جی مین وائل ہم ایسا کرتے ہیں، السلام علیکم، ہم پچھلے اپنے سیشنز کا ایک ریویو کر لیتے ہیں. جو ابھی تک ہم نے 2 سیشنز کیے، اس میں آپ لوگوں نے، جو لوگ ابھی موجود ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے 2 سیشنز میں کیا کیا سیکھا. مطلب خاص جس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ کہیں کہ اس وجہ سے ان کی سگنیفیکنس تھی، ان کو سیکھنا اس وجہ سے ضروری تھا. پہلا ہم نے عرب کا جغرافی اس کی دیکھی تھی، اور دوسرے میں ہم نے ڈفرینٹ ان کی عرب کے اندر اور عرب کے اطراف میں جو مختلف حکومتیں تھیں، جو پولیٹیکل سچویشنز چل رہی تھی، اس کو دیکھا تھا. تو اس کے بارے میں کوئی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کرتے ہیں یا پھر خود کو انمیوٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں. جغرافی جاننے کی کیا سگنیفیکنس تھی، اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ ہم نے جو اس کی جغرافی دیکھی تھی، اس میں ہمیں خاص پتے کی بات کیا پتہ چلی تھی؟ جی ایک ہینڈ ریز ہوا ہے، پلیز آپ انمیوٹ کریں. محمد عمر نام ہے. جی محمد عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیوگرافی کے حوالے سے نا میں سوچ رہا تھا کہ ہم انٹلیکچولیزم کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم نے ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ڈسکشن میں لے کے آنا ہے سب. ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین پلان یہ ہے کہ ہم فزیکلی ایکٹیو ہوں، جیسے مطلب ایس یو پی اسٹوڈنٹ یونٹی پروگرام ہے، وہاں پہ جو مجلس شورا بننی ہے، اس طرح ہم ایریے کو ڈیوائڈ کریں جس طرح اس دور میں تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کا ایریا کتنا تھا، وہاں کی پاپولیشن کیا تھی، یا مدینہ میں تھے تو مدینہ میں ایریا کتنا تھا، اس کی پاپولیشن کیا تھی. اس حوالے سے اب میٹنگ میں بھی جتنے لوگ موجود ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح مجلس شورا میں ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں، تو لاہور کو اگر ہم سمجھیں کہ ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلے کے اندر ہم ڈفرنٹ ایریاز کو ڈیوائڈ کر کے وہاں پہ مجلس شورا بنائیں گے جو ڈیلی بیس پہ ملا کریں گے، یہ نہیں کہ ویک میں 1-2 دفعہ. اچھا آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چل رہے ہیں. اوکے آپ پروپوز کر رہے ہیں اس کا اگلا جو عمل ہونا چاہیے. جی آپ کی سجیشن اچھی ہے، لیکن ہم ابھی آئی ایم ایس کے پلیٹ فارم سے تو ایسا کچھ ہمیں مطلب آفیشیلی تو بھی نہیں کر رہے، لیکن جیسے جس گروپ کا آپ نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے وہ بھی آئی ایم ایس ہی کے لوگ ہیں، لیکن وہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کا پرسنل پروجیکٹ ہے. اس کا آئی ایم ایس مطلب آفیشیلی آئی ایم ایس کا پروجیکٹ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، جو شامل ہو سکتا ہے ضرور، لیکن ابھی ہم آفیشیلی ایسی کچھ سر ساحل کی طرف سے بھی نہیں آئی، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں ہم کر سکتے ہیں. جی جی چلیں، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہم جو پری اسلامک ایرا کو ہم نے دیکھا کہ اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون پیدائش سے بھی پہلے کے وقت کے حالات کا ہم ابھی تک جائزہ لے رہے ہیں.
اس حوالے سے جو ہمارے پہلے گروپ نے پریزنٹ کیا تو انہوں نے ہمیں اس پہ روشنی ڈالی کہ اس وقت کا جو عرب تھا وہ کن کن علاقوں پہ مشتمل تھا اور اس کی باؤنڈریز کن کن علاقوں سے ملتی تھیں، اس کے اطراف میں کون کون سی جگہیں تھیں، کون کون سے ممالک تھے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے سالوں میں جغرافیائی حدود چینج ہو جاتی ہیں لوگوں کی، ملکوں کی، شہروں کی، جگہوں کی. تو وہ ہم نے لہٰذا اس وقت کی جو جغرافیائی حدود تھی ان کو جانا تھا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں چاہتی تھی کہ آپ اس کو ضرور ذہن نشین رکھیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خطۂ عرب کو چنا، خطۂ عرب کو جب چنا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو ہر لحاظ سے ایک بڑا موضوع کا مطلب ہے سوٹیبل جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی. ایک تو اس کی لوکیشن ایسی تھی، سینٹرل لوکیشن، خانہ کعبہ کی وجہ سے تو چلو جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرکزیت اس کو حاصل ہے، مگر ویسے بھی اس کی زمین کے وسط میں وہ لوگ آباد تھے کہ ان کی ایک طرف سے یورپ سے بھی ان کا ملنا تھا، افریقہ سے بھی ان کے راستے ملتے تھے، اور ایشیا اور یہ ساری. سو بڑا ہی اس وقت کی جتنی نون آبادی تھی ان سب آبادیوں سے یہ ویل کنیکٹڈ تھے. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچنا ہر بر اعظم میں آسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص علاقے کے لیے آئے تھے. ان کے پیغام میں اجتماعیت نہیں تھی، مطلب وہ یونیورسل نہیں تھا کہ ہر قوم تک ان کو پہنچنا ہو. لیکن چونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا کی طرف بھیجا تھا، تمام اقوام کی طرف، تو ضروری تھا کہ ایسی ہی جگہ کا انتخاب ہو جس جگہ سے دنیا کے ہر علاقے میں پیغام کا پہنچنا آسان ہو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اور ان کی اولاد کو یہاں پہ بسایا گیا. اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے توسط سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ ویرانے میں گئے، لیکن ان کو دیکھ کے اور زمزم کو دیکھ کے اور قبائل بھی آتے گئے اور یہ علاقہ آباد ہوتے ہوتے بالآخر ایک شہر کی بنیاد یہاں پہ پڑی. تو اس لحاظ تو اس طرح سے یہ ایک مرکزی جگہ ایسی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے، اس کو ایسا آباد کر دیا کہ جہاں سے بآسانی ہر علاقے تک پیغام کو پہنچایا جا سکے. پھر ہم نے اس علاقے کی مختلف ارد گرد کی حکومتوں کا، سیاسی حکومتوں کا جائزہ لیا تھا دوسرے اپنے سیشن میں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت عمومی طور پہ یا تو بادشاہت کا نظام تھا ارد گرد کے علاقوں میں، یا پھر جب مکہ کی عرب کے اپنے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ قبائلی سسٹم میں بٹا ہوا تھا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی. اور ہر چیز کے جیسے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، سو بٹے ہونے کی وجہ سے، اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے، جہاں پہ ایک یہ چیز تھی کہ بد نظمی اور امن امان کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے، قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، جنگ و جدل عام ہوتی تھی، وہاں دوسری طرف ایک فائدہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھے بہت، کسی کے غلام نہیں، غلامانہ ذہنیت ان کے اندر نہیں تھی، انڈیپینڈنٹ سوچ تھی، انڈیپینڈنٹ ان کا سارا طرز عمل تھا. تو یہ چیزیں ان پوائنٹ آف ویو کو سے ان کو جب آپ پڑھیں تو آپ اس سے یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آخر ان چیزوں کو پڑھنے سے ہم سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ تبھی فائدہ ہوگا. اب چونکہ ہمارا وقت آلریڈی ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے تھوڑا سا دیر سے جوائن کرنا ہوگا، جیسے کہ کچھ لوگ تراویح کی وجہ سے شاید فوری طور پہ شامل نہ ہوں، کچھ منٹ بعد ہوں گے، لیکن ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سکلین بھائی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ آئیں، اپنے گروپ کو بھی انٹروڈیوس کرائیں اور اپنے آج کے چیپٹر کا اوور ویو دیں. اچھا، ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. خالد بھائی آئی تھنک ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سکلین بھائی، آپ اسٹارٹ کر دیے میں نے. جی ٹھیک. السلام علیکم ایوری ون، and جزاک اللہ خیر for participating here.
آج ہم بیسیکلی ریلیجنس ان عربیہ ان دا جاہلیہ پیریڈ مینلی ہم لوگ اس چیز کو اسٹڈی کریں گے. اینڈ آج کے ہمارے فرسٹ پریزنٹیٹر جو ہے اسپیکر ہیں وہ ہارون بھائی ہے. اینڈ وہ مونوتھیزم کے سلائڈ تک وہ پریزنٹ کریں گے اینڈ دین اس کے بعد سسٹر ہامنا کریں گی. ہارون بھائی پلیز ٹیک اوور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ریسپیکٹڈ لسنرز، جیسا کہ ابھی سکلین بھائی نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیجنز ان دا عرب جاہلیہ. سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں ریلیجن کو ڈیفائن کر لوں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر کون کون سے ریلیجنز تھے جن کو لوگ فالو کر رہے تھے. تو فرسٹ آف آل ریلیجن کسے کہتے ہیں؟ ریلیجن اگر کسی بھی گروپ آف پیپل میں تین چیزیں پائی جاتی ہوں. نمبر 1 ڈوگما، ان کا کوئی خاص عقیدہ ہو. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مانتے ہیں، مونوتھیزم کو مانتے ہیں، مطلب ایک خدا کا تصور رکھتے ہیں، یا اسی طرح سے ٹرینٹی 3 خداؤں کا تصور ہے، یا ہم کہتے ہیں پینتھیزم، ہر چیز کو ہی خدا مانتے ہوں. نمبر 2 ہے سوشل کسٹم، وہ کسی خاص پیٹرن پہ کچھ سوشل کسٹمز رکھتے ہوں، جیسے وہ شادی بیاہ کے موقع پر کسی خاص انداز میں، جیسے ایجاب و قبول ہو گیا، یا پھر پھیرے لینا آتش کے گرد گھوم کے وغیرہ. اور تیسری چیز ہے ریچولز، عبادات. میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر کسی بھی گروپ کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہوں، نمبر 1 ڈوگما، نمبر 2 ریچولز، نمبر 3 سوشل کسٹمز، تو اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ کسی پرٹیکولر ریلیجن کو فالو کر رہا ہے. تو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور ایڈ کر لوں کہ اسلام اونلی ریلیجن نہیں ہے. اسلام کے لیے جو قرآن میں لفظ آیا ہے وہ دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر لیا. تو دین اور ریلیجن میں کچھ فرق ہوتا ہے. دین اور ریلیجن میں فرق یہ ہوگا کہ اگر 3 چیزیں ڈوگما، ریچولز اینڈ سوشل کسٹم، پلس اس میں اگر پولیٹیکو سوشو اکانومک سسٹم بھی آ جائے تو اب وہ ریلیجن ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم دین کہیں گے. یہ چیز جب ہم نے سمجھ لی کہ ہم آج جو ہے دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پرٹیکولر گروپ آف پیپل تھے ان عربیہ، وہ کون سے مذہب کو فالو کر رہے تھے. تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. اس سے پہلے کہ میں ریلیجنز کی بات کروں کہ عرب کے اندر کون سے ریلیجنز جو پریکٹس کیے جاتے تھے، میں ایک چیز اور ایڈ کر لوں یہاں پہ کہ جب ہم آگے آپ بات بڑھائیں گے، جو میں آپ کو عرب کا ایک میپ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ کون سے ریلیجنز فالو ہو رہے تھے، تو آپ سب جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ میں، یا آپ جہاں پر رہتے ہیں، آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کیا بالکل اسی طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں بھی تو نہیں فالو ہو رہی ہیں. کیونکہ ہم سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو، یا جو ہمارا مین مقصد ہے سیرت کو پڑھنے کا، اس کو ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ پراسپیکٹیو سے دیکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے سیرت پڑھتے سمے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو چیزیں عرب کے اندر تھی
اور جس سوسائٹی کے بیچ میں کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پیش کیا ہے، تو کیا ہمارے سامنے بھی وہ چیلنجز ہیں؟ تو ہم یہ چیز جو ہے دھیان میں رکھیں گے. عرب کے اندر کون کون سے ڈفرینٹ ریلیجنز جو تھے وہ فالو ہو رہے تھے. سب سے پہلی چیز، اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور پرٹیکولرلی سیلڈ نیکٹر جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے اس میں دیکھیں گے تو ہمیں ڈفرینٹ ریلیجنز ملتے ہیں جو لوگ پریکٹس کر رہے تھے اس ٹائم میں عرب کے اندر. پہلا ذکر میں کرنا چاہوں گا جو قرآن کے سورہ جاسیہ کی آیت کے اندر موجود ہے، کہ وہاں پہ کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے. سورہ جاسیہ کی آیت ہے جس کا میں نے ابھی اردو ٹرانسلیشن یا ہندی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھا ہے. مطلب کچھ لوگوں کا بلیف اس طرح کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے زمانہ مارتا ہے، ہم جو ہے کسی خدا کا تصور نہیں تھا. اس کو میں اگر دوسرے انگلش ٹرم میں کہوں گا کہ وہ پینتھزم کے فالوور بھی ہو سکتے ہیں. پینتھزم کہتے ہیں ہر چیز کو ہی خدا مان لینا. جس طرح سے ہمارے ہاں پرٹیکولرلی انڈیا میں ہر چیز کنکر میں شنکر جسے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی خدا ہے. تو کچھ لوگوں کا ایسا بھی بلیف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی نیچر جو ہے، نیچر ہمارا گاڈ ہے، نیچر ہی ہمیں مارتی ہے اور نیچر ہی ہمیں زندہ رکھتی ہے. تو اسی طرح سے کچھ دوسرے بھی لوگ تھے جو جزا و سزا آخرت کا ان کے اندر کوئی تصور نہیں تھا، اور ان کو بھی قرآن نے جواب دیا. ان کو کہا کہ قل یا ایھا الذی انشاھا اول مرۃ، کہہ دو کہ کیا ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو بس ہماری زندگی اینڈ ہو جائے گی، دوبارہ سے زندگی کا تصور ان کے اندر نہیں تھا. تو سملرلی اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی ایک ایسا ہی پینتھزم کا جو عقیدہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بار بار جنم اسی دنیا میں لیتے ہیں تو جنم لینے کے بعد ہمیں دوبارہ سے جو ہے کسی آخرت میں زندہ ہونا یا ویسا کوئی تصور وہ نہیں رکھتے تھے. سملرلی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نبوت کا انکار کرتے تھے. مطلب وہ خدا کا تصور تو رکھتے تھے لیکن ان کے ہاں کسی رسول کا تصور نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں ہی آ گیا سورہ الفرقان میں، وہ کہتے تھے کہ کیا یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو پکچر پیش کیا ہے کہ ان کا ایسا تصور تھا. لیکن ان سب کے باوجود جو مین ریلیجن جو پریکٹس میں تھا وہ تھا پیگنزم، یا جس کو ہم کہتے ہیں بت پرستی. تو میجورٹی آف دی پیپل جو ہیں وہ بت پرستی کا اعتقاد رکھتے تھے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات ہوئی ہے ایک شخص جس کو عمر بن لوہی کہا جاتا ہے. یہ بنو خزاع کا سردار تھا اور کافی اس کی ریپوٹیشن تھی سوسائٹی میں. اس نے کیا کیا ہے، اس نے یمن میں گیا ہے، یہ شام کی طرف اس نے سفر کیا اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہیں بتوں کو پوجتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اس نے ایک بت لایا ہے اور اس بت کو کعبہ کے اندر نصب کر دیا، جس بت کا نام حبل تھا. اور وہاں سے کیونکہ اس کو عرب کے اندر جو ہے کافی شہرت حاصل تھی اور کافی نیک سمجھا جاتا تھا اسے، تو لوگوں نے جو ہے اس کی بات کو سنا اور اس طرح سے اس حبل بت نے جو ہے شروعات کی ہے خدا ہونے کی. اور عمر بن لوہی جو ہے اس نے بت پرستی کا آغاز کروایا ہے عرب کے اندر. جب اس نے سفر کیا ہے جہاں سے لایا، اس نے شام سے جو بت لایا ہے وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اور قرآن کے اندر بھی آ گیا سورہ لقمان، بلکہ میرے کو ریفرنس یاد نہیں رہا،
جب وہ وہاں گیا ہے وہاں پہ پہلے لوگ بت پرستی میں ملوث تھے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک قبیلہ ہے، ایک نبی ہے، جو نبی قوم، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اب میرے ذہن سے وہ نکل گیا. اس میں کہا گیا ہے کہ وَقَالُوا لَا تُذَرْ آلِهَاتُكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدُّ وَلَا سَوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ. 5 بتوں کی وہ جو ہیں پوجا کیا کرتے تھے وہاں پہ. قوم نوح کی بات ہو رہی ہے، سوری، قوم نوح سے جو ہے اس بت پرستی کا آغاز ہوا ہے. اگر ہم قرآن کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں اور ہسٹری کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں قرآن کی، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بت پرستی کی لعنت جو شروعات ہوئی ہے وہ یہیں سے ہوئی، قوم نوح سے ہوئی. اور قوم نوح کے ہی ایک بیٹے ہیں یافس، وہ جن کی اولادیں آرینز کہلاتی ہیں اور وہ انڈیا میں آئی ہیں، کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ آرینز کہلاتے ہیں، اور بت پرستی ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے لائی. لیکن یہ جو عمر ابن لوہی تھا، اس نے وہاں سے عرب کے اندر بت پہنچایا اور بت پرستی کی شروعات وہاں ہوئی. تو حبل کے ذریعے سے جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا. اسی طرح سے عرب کے اندر بہت سارے دوسرے بت بھی موجود تھے، جس میں لات جو طائف کے اندر رکھا گیا تھا، بنو ثقیف اس کی جو ہے پوجا کیا کرتے تھے. عزا مکہ معظمہ میں رکھا گیا، قریش اور کنانا اس کی جو ہے عبادت کرتے تھے. منات ہے جو مدینہ منورہ میں رکھا گیا. اوس، خزرج اور غسان کا یہ بت تھا. اسی طرح سے اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ عمر ابن لوہی جو ہے اس کے تابع ایک جن تھا، اور اس جن کے ذریعے سے اس کو پتا چلا کہ کسی علاقے میں قوم نوح کے کچھ بت آج بھی موجود ہیں، جن کی کھدائی کر کے اس نے یہ 5 بت لائے، جن کا نام تھا ود، سوا، یغوس، یعوق. تو ان کو وہاں سے لایا ہے اور اس نے ان کو مکہ کے اندر رکھا. اور اس طرح سے کعبہ جو بیت اللہ کہلاتا ہے وہ بتوں سے بھرا گیا، اور وہاں سے جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پورے عرب کے اندر بت پرستی جو ہے وہ چھا گئی. اگر دیکھا جائے کہ کیا بت پرستی میں ان کا اعتقاد کیسا تھا، وہ ایسا نہیں، وہ اللہ کے تمام لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ تھے تو بت پرست، لیکن ان کے ساتھ ان کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ اصلی خدائے برتر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے. لیکن اس خالق اکبر کو وہ اللہ ہی کہتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمارا سورس جو ہیں یہ بت ہیں. اینڈ سملر آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بت جو ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں. آج اسی طرح کا ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے جسے ہم اینتھروپومارفزم کہتے ہیں، اوتارزم. کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان بتوں کی شکل میں، خدا جو ہے کسی انسانی شکل میں اس دنیا میں آتے ہیں اور وہ جو ہے اچھائی کا کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح کا اعتقاد جو ہے ان کے اندر بھی تھا، یا وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بڑا خدا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے سورس ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا ہے. سورہ عنکبوت میں آ گیا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ. پھر کدھر بہ کے جا رہے ہیں، پھر کس طرح سے آپ ان جو ہیں بتوں کو جو ہے خدا کہہ دیتے ہو. اسی طرح سے دوسری آیت میں کہا گیا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو ہی خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں. پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو وہاں پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں. جب پکارتے تھے تو وہ خدا کو ہی پکارتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ اعتقاد تھا کہ ہمیں اس خدا تک پہنچنے کے لیے بت جو ہیں یہ ذریعہ ہے. تو اسی طرح سے یہ بت پرستی کا حال تھا. تو بت پرستی کچھ صحابہ کے اندر ذریعہ بنی اسلام تک آنے کا بھی. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح کے قصے موجود ہیں تاریخ کے اندر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا
سفر میں جو ہے یہ بتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ جب چاہا تو ان کی پوجا کر لیں. تو ایک صحابی ایک شخص کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا کسی سفر پہ تو میں بت کو ساتھ نہیں لے پایا, تو میرے ساتھ کچھ کھجوریں تھی, میں نے ان کھجوروں سے ایک بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنے لگا. لیکن جب سفر بہت طویل تھا, لمبا تھا, میں ایک جگہ پر پہنچتا ہوں, مجھے بہت بھوک لگی تو میں اٹھا اور میں نے اس بت کو ہی کھا دیا, مطلب ان کھجوروں کو اس نے کھا دیا. اسی طرح سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے جو ہے اپنا بت ساتھ لیا تھا جو آئیڈل تھا, اس کو ساتھ لے کر کہیں پوجا کا من کرے تو اس کی پوجا کر لیں. تو کہتے ہیں کہ میں کہیں رفع حاجت کے لیے گیا, میں نے اپنا سامان ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا, جب میں واپس آیا تو ایک لومڑی اس پر پیشاب کر رہی تھی. تو میں نے اسی سمے جو ہے اس بت پرستی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں, یہ بت جو ہیں یہ آئیڈیلز میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے بت پرستی بہت عام ہوئی عرب کے اندر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بت پرستی ہی کو مانا گیا, ہر شخص جو ہے اس میں ملوث ہو گیا. کچھ نہ کچھ مونوتھزم کا عقیدہ جو ہے موجود تھا, توحید کا عقیدہ بھی موجود تھا عرب کے اندر. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے جو سلائیڈ پر ہم نے رکھا تھا اس میں ہم نے رکھا تھا کہ پولیتھزم کے بعد مونوتھزم بھی موجود تھا. تو مونوتھزم دو فارم میں پایا جاتا تھا, یہودیت اور نصرانیت کی فارم میں, جس طرح سے جنہیں ہم جوڈائزم اور کرسچینٹی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تاریخ میں اس طرح سے آتا ہے کہ کچھ اور بھی گروپس تھے جنہیں مجوسیت کہا جاتا ہے یا زوراسٹرزم کہتے ہیں. وہ آتش پرست تھے, وہ بت نہیں بناتے تھے, ان کے آئیڈیلز نہیں ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے باقی کچھ ایسے بھی گروہ تھے جو سورج پرست تھے, جو سورج کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح سے مرکری اور جوپیٹر کے بھی کچھ لوگ جو ہیں اس کی بھی پوجا ہوا کرتی تھی, لیکن انہوں نے کوئی آئیڈیل نہیں بنایا ہوا تھا. وہ آئیڈیلز مطلب بت کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے جو کرسچینٹی اور جوڈائزم ہے وہ کس طرح سے وہاں پر موجود تھی, ان میں تاریخ کے اندر سب سے جو مین نام آتے ہیں ان میں ورقہ بن نوفل ہے, جو عبرانی زبان کو انجیل کو پڑھتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کے اندر وحی آئی تو وہ پہنچے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. تو یہ جو ہیں یہ عبرانی زبان جانتے تھے, انجیل کو پڑھتے تھے, عیسائی عالم تھے, اور یہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے. یہ موحد تھے, مونوتھیزم کو مانتے تھے. اسی طرح سے حمیر ہے, بنو کنانہ ہے, بنو حرس بن کعب, کندہ, یہ قبائل یہ یہودی تھے جو مدینہ منورہ میں جن کا تسلط تھا. اسی طرح سے ایک نام آتا ہے زید, جو دین ابراہیمی کی تلاش میں یہ شام گئے ہیں اور وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے, لیکن کسی سے جب تسلی نہ ہوئی تو اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اتفاق کیا کہ ابراہیم کا مذہب قبول کر لیتا ہوں. تو وہ دین ابراہیمی کو ماننے لگے. اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے کہ اے اہل قریش, او پیپل آف قریش, تم میں کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے. وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ جو بت پرستی کر رہے ہیں آپ اس بت پرستی کو چھوڑیے, آپ ابراہیمی دین پر آ جائیے, جو مونوتھزم جو عقیدہ توحید پر تھا. اسی طرح سے زید کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر بھی آیا ہے کہ نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا, اور وہ ان سے ورقہ اور عبداللہ بن جہش ہیں, اسی طرح سے ان میں عثمان ہیں. یہ زید جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں. ورقہ بن نوفل ہیں, عبداللہ بن جہش ہیں, عثمان ہیں. یہ جو ہیں یہ
کسی بت کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ دین ابراہیمی پر تھے. اسی طرح سے امیہ کا دیوان جو آج موجود ہے اس کے اندر بھی ان کے نام آتے ہیں. یہ تھے کچھ لوگ جو دین ابراہیمی یا دین حنیفی پر کاربند تھے اور یہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے. سملرلی اگر دیکھا جائے تو باقی ان اعتقادات کی وجہ سے، چونکہ جو دین ابراہیمی تھا یا اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی یہ جگہ رہ چکی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا. تو یہ مختلف قسم کے ان کے اندر عقائد آ چکے تھے، تو اسی لحاظ سے ان کے اندر برائیاں بھی آ چکی تھی، جن میں بتوں پر جو ہے آدمیوں کو قربان کیا جاتا تھا. بلی چڑھانا، جسے آج بھی جانوروں کی بلی ہمارے ہاں بھی بتوں کو چڑھائی جاتی ہے، تو وہاں انسانوں کو جو ہے قربان کیا جاتا تھا. حقیقی بہنوں سے شادی انہوں نے جائز کر رکھی تھی. ازواج کی کوئی تعداد، قمار بازی، شراب وغیرہ. امر القیس جو بہت بڑے نامور شاعر ہیں، ان کا جو ساتھی ہے وہ جو ہے ایک قصیدہ لکھتا ہے، اپنی پوفیزاد بہن کے ساتھ بدکاری کا قصہ لکھتا ہے، اور اس بدکاری کے قصیدے کو، ایک پوئم کو کعبہ پر چپکایا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہیں جب یہ سارے عقائد ان کے اندر آئے تو ان کے اندر جو ہیں باقی بھی مختلف قسم کی برائیاں آ چکی تھی. تو میں ایک اوور ویو سا لینے کے بعد سسٹر ہامنہ علی کو میں اسے آگے دعوت دوں گا کہ وہ کیری آن کریں گی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ عرب کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بت پرستی سب سے زیادہ عام تھی، جسے عمر بن لوحی جو ہے ایک بت حبل جب لے کر آیا، اور باقی دیگر بت جو ہیں پھر عرب کے اندر اور کعبہ کے اندر نصب کیے گئے، اور وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اور اسی کے ساتھ جب جو مونوتھزم کے اوپر جو کاربن تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جو یہودی اور نصرانی تھے، جیوز اور کرسچنز جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ بھی لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ دین ابراہیمی کو کلیم کرتے تھے. تو اس کے بعد اس سلسلے کو آگے کیری آن کرنے کے لیے میں سسٹر ہامنہ علی جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. سسٹر ہامنہ. Am I audible? یس. جی. Thank you for giving me this opportunity. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. I hope you all are fine. From here, I'm gonna proceed. Innovation in Abrahamic religion by Arabs. First point, pre-Islamic belief and practices. As we all know, from Ibrahim alayhi salam to Nabi sallallahu alayhi wasallam, it was the span of many years. And in this span, monotheistic religion was converted into polytheistic religion. We all know who started this. Amr bin Luhay. But Arabs will still now retain on some Abrahamic practice which were practiced in innovated form. Arabs are still practicing some practice which are in its innovated form. But before going further, I would like to raise another point: Quraysh's arrogance and deviation. Arabs, not actually Arabs, but especially Quraysh, do have a sense of superiority because they thought they were the descendant of Ibrahim alayhi salam and the custodian of Kaaba. So they have a special status. That is why they call themselves Al-Hums. On the top of cherry, they stopped at Al-Muzdalifah when the day of Arafat comes. Means they didn't go with the people. Instead, they stopped at Muzdalifah. On that, Allah says, then depart from the place when all the people depart.
Surah 2, ayat number 199. Now next, I would like to share some practices that they practiced. Okay. Third, social heresies and misconceptions. Okay, we are going to fully discuss their innovations. The very first innovation they practiced was in the state of Ihram, they avoid eating dry yogurt, even abstain cooking foods, entering such tents which were made up of camel hair. It was mandatory for every pilgrim to buy clothes from Al-Hums, means from Quraysh. If somebody was not enough capable to buy, then he has to circumambulate in the state of nudity. Over that, Allah says, O children of Adam, take your adornment to every masjid. Surah 7, ayat number 31. Another point I would raise, which help us to see through the psychological destruction of this society. In the state of Ihram, they didn't enter from front door, instead from the whole of the backyard of their home. And this very behavior was a sign of piety and God-fearing. Allah subhanahu wa ta'ala prohibited this practice by saying in Surah Baqarah, ayat number 27, it is not albir that you entered the house from the back, but albir is the quality of the one who fear Allah. So enter houses through your proper doors and fear Allah that you may be successful. Now next. This point, I will inshallah explain it more when we will be on psychology of superstition and innovation. But for now, let's go further. Religious diversity in pre-Islamic Arabia. The Arabian Peninsula was, in terms of religion, was very diverse. Because of that, it became little bit difficult to understand the political scenario in Arabia. There were many religions. There were many religion and paganistic practice were going on. But I would like to highlight only two religions. First is Judaism and the second is Christianity. We will try to glance out in this limited time as much as we can. Before going further, I would again share two ayat of Surah Bani Israel 4 and 5, in which Allah says, and we conveyed to the children of Israel in the scripture that you will be surely cause corruption on the earth twice, and you will surely reach a degree of great haughtiness. Second, so when the time of promise came from the first of them, we sent against you servant of ours, those of great military mighty, and they probed even into the house, and it was promise fulfilled. दरअसल जब ये आयात नाजिल हुई हैं तो यहूदियों पे 4 दौर गुजर चुके थे. उन 4 दौरों में से 2 दौर इनका उरूज का था और 2 दौर इनका ज़वाल का था. उरूज का दौर जिनको कहते हैं हम गोल्डन एरा, इनका वो गोल्डन एज हमारा इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर. बट जो इनके डेक्लाइंस हैं, फर्स्ट डेक्लाइन और सेकंड डेक्लाइन, वो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर रेलेवेंट भी है, क्योंकि इन्हीं डेक्लाइंस के बीच में, इसी इन्हीं डेक्लाइंस में ये माइग्रेट करके जेरूसलम से अरेबिया आए हैं. तो इनका जो पहला डेक्लाइन था वो 587 BC में किंग ऑफ बेबीलोनिया था, जो बख्त नसर उसके हाथों हुआ था. उसने हज़ारों यहूदियों को मारा था और कम से कम 6 लाख यहूदियों को बकरी भेड़ की तरह बांध कर बेबीलोनिया लेकर गया था. ये पहला वक्त था जब ये माइग्रेट करके कहाँ आए थे, अरेबिया. दूसरे टाइम जब इनका सेकंड डेक्लाइन हुआ है
تو ہونا بھی چاہیے تھا، جو کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کروسیفائڈ کرنے کی کوشش کی تھی. یہودیوں کی جتنی بھی قوم تھی اس نے یونانیمس کنسنسس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو سیڈیشن کے چارجز میں ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جو کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ ان کو کروسیفائڈ کر پائے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. مگر آڈاسٹی چیک کرے، یونانیمس کنسنسس تھا ان کا کہ یہ ان کے اوپر کون سے چارجز لگے، سیڈیشن کے. تو تب ان کو اللہ کا عذاب ہوا، اللہ کا عذاب کے کوڑے برسے ان پہ، کن کے ذریعے؟ رومنس کے ذریعے. تب یہ مائگریٹ کر کے کہاں آئے ہیں؟ عربیہ آئے ہیں. اور وہاں یہ مینلی مائگریٹ کر کے کہاں آئے ہیں؟ حجاز میں، یثرب، خیبر اینڈ تیمہ. یہاں انہوں نے اپنے فورٹریسز بنائے ہیں، کیسلز بنایا اور ٹرائب میں رہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل لائف انفلوئنس کرنی شروع کر دی. کہاں کی؟ عربیہ کی. ناؤ نیکسٹ، جب پولیٹیکل لائف کی بات آتی ہے تو ایز آئی مینشن پریویسلی کہ عرب کلچر جو تھا وہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ تھا بیکاز آف ریلیجن، اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل سینیریو بتانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے بٹ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم صرف اٹ سیلف جیو کمیونٹی میں ہی دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر 5 ٹرائبس لیے ہیں، ٹرائب اے، ٹرائب بی، ٹرائب سی، ٹرائب ڈی. ان کا ڈفرینٹ پولیٹیکل اسٹرکچر تھا، ڈفرینٹ اکنامیکل ایکٹیویٹیز تھی، اور ڈفرینٹ انٹریکشن اینڈ انفلوئنس بھی تھا. اور ساری ٹرائبس ایک ہی ریلیجن کو فالو کر رہی تھی. اب آپ جب اس پوری ٹیبل کو پڑھیں گے تو یو گیٹ ٹو نو دا واٹ واز ہیپننگ اسپیشلی ان دا جیو کمیونٹی. نیکسٹ، فیمس جیو ٹرائبس جو تھی عربس میں وہ خیبر، المستلق، النضر، قریظہ اینڈ کینوکا، اور بھی بہت تھی مگر یہ فیمس ہیں. ان کا آگے نام بھی سننے کو ملے گا ہمیں، تو میں پھر سے ریپیٹ کروں گی انہیں: خیبر، المستلق، النضر، قریظہ، کینوکا. اب تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا کہ who introduces Judaism in Yemen. A man from Yemen went to Yathrib with the intention of fight. This man name was Asad Abi Qab, who went Yathrib with the intention of what? Fighting. But however, he embraced Judaism. And when he embraced Judaism, excuse me. So when he was returning to Yemen, he took 2 rabbis from Banu Qurayza. And when he arrived in Yemen, they started to propagate their religion. After the death of Asad Abi Qab, his son Zuhnawaz rose to power and attacked a Christian community called Najran. The matter was that کہ ان کا بیٹا جو تھا ذوالنواز وہ نجران کی کمیونٹی میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ he invited people towards Judaism, but people of Najran refused. And because of that, what he did, that he digged a big pit and lit it a fire, and regardless of children, women or old men, he put it all of them. That's all. Next, we will talk about appearance of Christianity in Arabia. Christianity first made its appearance in Arabia following the entry of Abyssinian and Roman colonists into this country. It was approximately this time when a Christian missionary called Philemon, known for his selfless behavior, had entered into Najran. He invited people towards Christianity, and people responded in a positive way. In 525 CE, building a church called Yamani al-Kaaba, the principal tribe that embraced Christianity were Ghassan, Taghlib, Tai, and some Himyarites king, as well as the border tribe of the Roman Empire. Next. Now we will go our last three slides. My favorite one is psychology of
superstition and innovation. Okay. In my sense, when an individual or a community fail to develop their basic acumen, then they face very serious challenges. And in response to this, people adhere very illogical and perverted way to define. For example, the concept of piety and God fearing in pre Islamic era was totally perverted. Going from backyard to his or her house. Is it sound weird? We in 28th century, people like us became surprised and shocked. Did they don't have big why type questions? I think they do have it. But I think they do have it, but they cover it by saying these are the way of our ancestors. And we humans, we are social animals. We we are afraid to be we are afraid to be isolated or treated in a odd way in the society. So knowingly, I am saying knowingly we shut the door of research. Because of that, we are unable to preserve our core principles. So these are my points. You may can add something, you may can contradict with it. It's up to you. Now, next we will talk about political aspect. And okay, political aspect in this situation. No doubt, political aspect was very chaotic and more oppressive at most extent because as I mentioned in the table that situation was very chaotic or there are different political structures and different economical structures. No morality left in competing with each other in wealth and power. By saying these statements, I can give you examples, and the best example I can give is from Judaism. Judaism turned into repulsive hypocrisy along with the control of power. Their solo target became the gaining of wealth and power, even if they were at the risk of losing their religion or at the verge of atheism and disbelief. How tragic. Next, conclusion. Over that, I will say this religious environment had a significant impact on the socio-political fabric of Arabia, emphasizing the need for a transformative force like none other than Islam to emerge. Inshallah, when we do further presentation, we will going to unlock that Islam is acting as an antidote in such type of society. अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं तो now we can justify it in a rational and intellectual paradigm. Okay, that's all from my side. I pray that may Allah accept this. Ameen. Jazakallahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Satwan. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. And I would like to conclude کہ ہم نے کیا کیا پڑھا آج، کیا پریزنٹ کیا. تو ہم نے پہلے ریلیجن کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرپشن لیا، اینڈ ہم ریلیجن کو ٹرمینالوجی کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈاگما ہے، سوشل کسٹمس ہے اینڈ ریچول سے بنتا ہے کوئی بھی ریلیجن. اٹس ناٹ جسٹ کہ کوئی گاڈ ہے اینڈ اس کے وجہ سے کوئی ریلیجن فارم ہو رہا ہے. اٹس اے کمبینیشن آف تھنگس. اینڈ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام کے بارے میں بات کیا. ہارون بھائی نے جو کہا کہ اسلام ایک دین کہا گیا، دین لفظ یوز کیا گیا ہے قرآن میں. اینڈ دین کا مطلب ناٹ جسٹ ریلیجن ہوتا ہے بٹ ڈاگما، سوشل کسٹمس، ریلیجنس پلس سوشیو اینڈ پولیٹیکل ایسپیکٹ کو بھی جوڑ دیں گے جب، تو اس کو دین کہا جاتا ہے.
اس کے بعد ہم نے عربیہ کے بارے میں پڑھا کہ جاہلیہ عرب میں کون سے ریلیجنس تھے. مینلی ابراہمک بلیف پہ تو تھے وہ لوگ. عربس کے جتنے بھی پاپولیشن تھے وہ ابراہمک ڈسٹارٹیڈ فارم میں تھے بلیف پہ. وہ مونوتھیزم پہ بلیف کرتے تھے بٹ پھر ان کو آئیڈیل ورشپ ان کے انٹلیکٹ کو چیلنج نہیں کرتا تھا کہ یہ مونوتھیزم یا پھر توحید کے اگینسٹ جاتا ہے. تو ان کے حساب سے وہ پیور مونوتھیزم یا پھر ابراہمک بلیف پہ تھے. بٹ عمرو بن لوہائی جو تھے جنہوں نے انٹروڈکشن کیا عرب میں آئیڈل ورشپ کا اینڈ انوویشنز کا, ان کے انٹلیکٹ کو یہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ آئیڈل ورشپ جو ہے یہ ایک فارم کا شرک ہے اور یہ پیور شرک ہے بیسیکلی, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم اگر بات کریں گے تو آئیڈل ورشپ سے یہ سٹارٹ ہوا. ایک بت ہبل جو کہ کعبہ کے پاس رکھا گیا اینڈ وہاں سے عمرو بن لوہائی نے اس کو پروپوگیٹ کرنا سٹارٹ کیا, اپنا جو ریلیجن تھا. اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آئیڈل ورشپ کا جو ریلیجن ہے جس نے یہ سٹارٹ کیا, کسٹمز جو تھے عمرو بن لوہائی نے سٹارٹ کیا, وہ کعبہ کے بیچ میں اس نے ہبل کو پلیس کیا اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ٹو کال پیپل ٹو ورشپ دیٹ آئیڈل. اس نے پلگرمس کو بھی جو آتے تھے کعبہ کے اراؤنڈ ایمبولیٹ کرنے کے لیے یا پھر اس ٹائم کا جو ابراہمک بلیف تھا حج عمرہ جو بھی فارم کا تھا, تو اس میں جو بھی پلگرمس آتے تھے یمن سے ہو گیا, سیریا سے ہو گیا, ڈفرینٹ پارٹس آف عربیہ سے ہو گیا, عربک پیننسولا سے ہو گیا, تو ان کو وہ یہ چھوٹے چھوٹے بت گفٹ کیا کرتا تھا. اینڈ پھر یہاں سے وہ اور پروپوگیٹ ہوا کہ یہ باقی لوگوں کے گھر تک پہنچ گیا یہ آئیڈلس, اینڈ چھوٹے فارم میں پہنچ گیا اینڈ لوگ اس کو اپنے گھر پہ ورشپ کرتے تھے. آفٹر دیٹ میں بتانا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ سٹارٹ ہوا انٹروڈکشن آف آئیڈل ورشپ یا پھر پولیتھیزم. بیسیکلی اس سے پہلے سارے پاپولیشن پیور مونوتھیزم یا پھر توحید پہ تھے. بٹ نوح علیہ السلام کے ٹرائب سے یہ سٹارٹ ہوا. ان کے جو کچھ ممبرس تھے ان کے ٹرائب کے, انہوں نے یہ بت پرستی سٹارٹ کیا اینڈ اس کے بعد کا سٹوری ہم کو پتہ ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہ عذاب فرمایا اینڈ پھر ان کو تباہ کر دیا گیا, ان کے قوم کو. اپارٹ فرام دیٹ جو عمرو بن لوہائی کے بارے میں ہارون بھائی کہہ رہے تھے, تو انہوں نے جن کے مدد سے بیسیکلی شیطان کے مدد سے یہ بت ڈسکور کیے اراؤنڈ جدہ اینڈ عربیہ بیسیکلی. اینڈ انہوں نے باخدا مطلب باقاعدہ انہوں نے کھدائی کر کے یہ بت نکالے تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ دھس کہتے زمین کے اندر یا پھر وہ بری ہو گئے تھے بائی دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی. اپارٹ فرام دیٹ ہم جوڈیزم اور کرسچینٹی کے بارے میں بات کیے. جوڈیزم اور کرسچینٹی بہت اسموتھ طریقے سے یہ کمبائن ہو گیا عربک سوسائٹی میں, کیونکہ جوڈیزم اور کرسچینٹی واز نو ڈفرنٹ فرام ڈسٹارٹیڈ فارم آف ابراہمک بلیف. ٹھیک ہے, اور جوڈیزم اور کرسچینٹی میں بھی بہت ملاپ آ گئے تھے. بیسیکلی اس میں بھی بہت سارے مکسچرس آ گئے تھے, جس وجہ سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہوا
جوڈیزم اور کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان عربک پیننسولا. بٹ وہاں پر بھی کچھ جو ممبرس تھے، کچھ لوگ تھے جو پیور کرسچینٹی یا پھر پیور جوڈیزم جو کہ ہمارے نبی، پہلے کے نبی کے پاس آیا تھا، ان کے اسکرپچرس اور ان کے ٹریڈیشنس کو فالو کر رہے تھے، اینڈ وہ پھر بھی پیور مونوتھزم پہ تھے. جیسے ہارون بھائی نے ایک نام لیا، ورقہ بن نوفل، جو کہ آئی تھنک انکل سوری خدیجہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ریلیٹڈ تھے. اس کے بعد سسٹر ہامنا نے اسٹارٹ کیا اپنا پارٹ، اینڈ انہوں نے بتایا کہ جیوز عربیہ میں کیسے آئے، اینڈ جوڈیزم کا انٹروڈکشن کیسے ہوا عرب میں، اینڈ بیسیکلی رومینس کے دوارا ہو گیا، وہ پیلسٹائن کی طرف سے عربیہ میں آئے، اینڈ 2 فیزز میں یہ کنکلوڈ ہوا. اور یہ مینلی جو فیمس سیٹلمنٹس تھے جیوز کے ان عربیہ، وہ خیبر اور تیمیہ یہ جگہ میں تھے، یثرب میں تھے. اور پھر کرسچینٹی کا بھی انٹروڈکشن کچھ ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے باقی کا ایسپیکٹس کور کیا کہ کیسے پولیٹیکل سینیریو تھا، اور کیسے باقی جو سوشیو پولیٹیکل ایسپیکٹ تھا وہ تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں بات کیا. باقی کسی کو ابھی ہم لوگ کوشچن اینڈ آنسر سیشن کریں گے. کسی کو اگر کوشچنس ہے تو ضرور ہینڈ ریز کریں، اینڈ سعدیہ میم ول allow you to speak. اینڈ آپ کو بھی کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کریں، پلیز گو آن. جی بہت بہت کیا میں شکریہ. جی جنرل نالج کے نام سے جو بھی بھائی ہیں ان کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے، تو ان کو ہم پہلے موقع دیتے ہیں. جی جی بردر، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کا نام ہمیں جنرل نالج شو ہو رہا ہے، بس جنرل نالج وزڈم. جنرل بھائی جان. آپ خود کو انمیوٹ کیجئے. آپ کی اسکرین کے نیچے ایک مائک بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. ان کو بائی جی مسٹیک ہینڈ ریز ہوا ہوگا. شاید. اوکے، کسی اور پہ کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمر بن لہئی نے جب انٹروڈیوس کیے تھے آئیڈلس، تو اس کے لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے اتنا جلدی کیوں اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ کیا وہ لوگ بھی ویک سائیکالوجی میں تھے؟ کیونکہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کا تھا ریلیجن، تو وہ کیوں چیلنج نہیں کیا گیا اس ڈیسیجن کو اور وہ ایزیلی ان کے مذہب میں آ گیا؟ کیونکہ مذہب تو ایک کور بلیف سسٹم ہے، وہ تو اتنا ایزیلی چینج نہیں کرتے لوگ. جی ہارون بھائی کچھ آنسر دینا چاہیں گے اس کا؟ جی یہ جو عمر بن لوہئی تھا، اس کا اصلی نام تھا ربیہ بن حارثہ، اور یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، بنو خزا، اس کی نسل سے تھا. اور یہ پہلے بنو جرہم کعبہ کے جو متولی تھے، تو عمرو نے لڑ کر جو ہے جرہم کو مکہ سے نکالا تھا اور خود اس کا متولی ہو گیا تھا. کیونکہ یہ کعبہ کا متولی تھا تو کافی مشہور تھا، اور اپنے مذہبی حیت جو اس نے اختیار کی ہوئی تھی اس سے بھی کافی مشہور تھا پبلک لوگوں میں. تو جب اس نے بت لایا تو لوگوں نے اس کے جو ہے بہت جلدی اس کی بات کو سن لیا، کیونکہ یہ کافی مشہور تھا اور اسے ایک دینی شخصیت، ایک مذہبی شخصیت سے یہ مشہور تھا.
اس وجہ سے لوگوں نے اس کو جو ہے جلدی قبول کیا اس کی بات کو. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا جی یس سسٹر. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وجہ سے ریٹیلیٹ نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ میں نے ایسے مینشن کیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ایکیومن ہی نہیں ڈیولپ ہو پایا تھا، ذہنیت ہی نہیں ڈیولپ ہو پائی تھی، کیونکہ وہ ایلیٹ بھی تھا سوسائٹی کا. تو آپ کو تو پتہ ہے ہر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، جو ایلیٹس جو کرتے ہیں ان کا انفلوئنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، جو لوور پارٹس آف دا سوسائٹی کے ہوتے ہیں لوگ، ویکر سیکشن پہ. تو وہاں پر اس وجہ سے بھی ایکیومن ہی نہیں ڈیولپ ہو پایا تھا، جس وجہ سے لوگوں نے اتنا ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایسا نہیں کیا ہوگا، ہوا ہوگا، مگر ان کی وائس اتنی لاؤڈ نہیں ہوگی اس وجہ سے. جی جزاک اللہ. بالکل. اچھا میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ عمر کی طرح جو لکھ کے سامنے واؤ لکھا ہوتا ہے نا، اس کو ہم امر پڑھتے ہیں. واؤ سائلنٹ ہوتا ہے، اور اس واؤ کی وجہ سے ہی ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ عمر ہے کہ امر ہے. تو یہ امر بن لوہی تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ لوگوں ایگزیکٹلی. نے پریزنٹ کیا ماشاءاللہ. اور یہ سوال بہت اچھا حنان بھائی نے شاید اٹھایا تھا کہ میں نے بھی یہی سوال آج آپ کو ایز اے ہوم ورک دینا تھا کہ آپ اپنے گروپس میں اس پہ کل ضرور ڈسکشن کیجئے کہ آخر سپرسٹیشنز کی سائیکالوجی ہے کیا، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو انسان کو سپرسٹیشس بناتے ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ وہ سپرسٹیشن یعنی توہم پرستی میں پڑ جاتا ہے، اوہام پرستی میں پڑ جاتا ہے، غیر حقیقی چیزوں کو ایک حقیقت سے تعبیر کر دیتا ہے، مطلب شرک کے حد تک لے جاتا ہے. تو یہ عمل پھر اس کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی امپیکٹ ہے نا. ایک اگر توحید پہ جو شخص پوری پابندی کے ساتھ کاربند ہے، اس کی پرسنالٹی کے کچھ ٹریٹس آپ کو بہت ان سب لوگوں میں کامن نظر آئیں گے جو کہ پکے موحد ہیں. اسی طرح جو توحید سے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کی پرسنالٹی ٹریٹس بھی چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ میں آپ کو لکھ بھی دوں گی وہاں پہ تاکہ اپنی گروپس میں آپ پوسٹ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں اس کے اوپر کل ہم ضرور ہر گروپ میں ڈسکشن کریں کہ آخر کیا چیز ہے جو آپ کو سپرسٹیشس بناتی ہے، اور پھر یہ سپرسٹیشنز آپ کو کس طرف لے کے جاتی ہے. اگر ابھی کوئی اس کا جواب دینا چاہتا ہے بریفلی تو دے سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو گروپ میں جاری رکھیں. بلال بھائی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ ہمارے دونوں اسپیکرز جو ہیں انہوں نے یہ پریزنٹیشن کہاں سے تیار کی ہے اور جو سلائیڈز بنائی ہیں، اگر یہ ہمیں وہ اگر کوئی ایک بک کنسلٹ کی ہے وہ بتا دیں اگر یہاں پہ، تو ہمیں ڈیٹیل سے دیکھنا آسان رہے گا اس کو ٹاپک کو. جی میں نے ریسورسز بھی مینشن کر دیا ہے، یہ جو لاسٹ آپ کا پریزنٹ ہو رہا ہے. اینڈ ہاں اگر پریزنٹیشن کا آپ پوچھ رہے تو میں نے ایم ایس پاور پوائنٹ سے سکلین نے بنایا جی بیسیکلی. ریسورسز شو ہو گئے ہیں. تھینک یو. حنان بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ حنان بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے. نہیں وہ کوشچن ہو گیا تھا، سوری وہ انریز کرنا بھول گیا، سوری. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیے جی، اسی کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اسی نوٹ کے اوپر جو آج کے بہت پیاری پریزنٹیشن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت گروپ 8 انڈیا نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ویل پریپیئرڈ تھا، ویل پریزنٹڈ تھا. عرب کی جو مختلف ہم نے دینی حالات دیکھے یا مذہبی حالات دیکھے، اور اس سے ہم نے ایک سوال بھی نکال لیا. اس سوال کو انشاءاللہ ہم ضرور ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ یہ سوال جڑا ہوا ہے خود ہماری اپنی زندگیوں کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں بھی بہت سی توہم پرستیاں دیکھتے ہیں. اور اگر یہ توہم پرستی ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کی سائیکالوجی پہ کچھ خاص اثرات مرتب کر رہی تھی، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں پہ، ان رستوں پہ چل کے ہم بھی وہ چیزیں ایکسپیرینس نہ کریں جو انہوں نے کی تھی. سو بہت میم ضروری ہے. جی میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جی جب سیل نیکٹر آپ جب پڑھیں گے تو انگلش ورژن میں کیونکہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں اسپیسیفکلی ایک لائن لکھا ہوا رہتا ہے. اینڈ آئی بلیو یہ جو لائن لکھا گیا ہے یہ بنا مطلب کا نہیں لکھا گیا ہے بائی آتھر صفی الرحمان رحمہ اللہ. اور
ان کا یہ لائن تھا مینشن تھا کہ عمرو بن لوہائی جب سیریا گیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ آئیڈل ورشپس ہو رہا ہے، تو ان کے انٹلیکٹ کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ شرک ہو سکتا ہے. تو یہ لائن اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا اور میں چاہوں گا کہ اس لائن پہ لوگ سوچیں ضرور اور تھوڑا سوچیں. سا اس کو ایکسپلور بھی کریں. بالکل بالکل. منان بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے اور میرب کا ہینڈ ریز ہے. پہلے منان بھائی بات کر لیں پھر میرب. جی السلام علیکم. ایکچولی آپ نے وہ سوال کہ سپرسٹیشیس کیوں ہوتے ہیں لوگ، مطلب جی وٹ آئی سین اراؤنڈ می از کہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب لوگوں کے کنٹرول میں نہیں نا ہوتا ہے کوئی کام، فار ایگزامپل ان کو کچھ کام کروانا ہے، فار ایگزامپل کسی کا ایگزام ہے، اس کے ایگزام کا ریزلٹ آنا ہے، اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ریزلٹ کیا آئے گا، تو وہ پھر سپرسٹیشیس ہوتا ہے اس کے لے کے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے آؤٹ کم. تو وہ مطلب اس کو لے کے پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے کہ بھائی میرے کو جو ہے کوئی تعویذ کوئی کچھ ایسا دے دو کہ بھائی شارٹ کٹ مل جائے اور میرا کام ہو جائے. That's what I've seen around me. جی اچھا آبزرویشن ہے. بالکل یہ چیزوں کو اپنے اختیار اور اپنے مرضی سے کرنے کی ایک کوشش، اپنے من چاہا نتیجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش کہ وہ سپرسٹیشنز میں بلیو کرنے لگتا ہے. بہت شکریہ. میرب. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب توحید کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا، مطلب جو دین وہ لے کر آئے تھے، اس کے بعد جو ہیں لوگ دوبارہ سے گمراہ ہو گئے تھے اور بت پرستی شروع کر دی تھی. تو جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بٹ ود دس کانسیپٹ کہ یہ ہمیں، مطلب ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ گاڈ ایک ہی ہے اور جو بت ہیں وہ ہمیں اس گاڈ تک پہنچاتے ہیں، مطلب یہ ان گاڈ سے کانٹیکٹ کا ذریعہ ہے. تو ایسا تھا یا وہ ان بتوں کو ہی گاڈ مانتے تھے؟ مطلب اس میں مجھے ذرا جی کنفیوژن آ رہی ہے. میں اس کا آنسر دینا چاہوں گا. جی میم آپ فرسٹ پارٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اینڈ ان کا میں نے جیسے کہا کہ ابراہمک بلیف پہ تو تھے، وہ لوگ سوچتے کہ یہ پیور مونوتھیزم تھا، بٹ پھر وہ آئیڈل ورشپ بھی کرتے تھے اور ان کے انٹلیکٹ کو یہ کبھی چیلنج نہیں کیا کہ یہ شرک ہو سکتا ہے. ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ڈیمی گاڈس ہے یا پھر جو گاڈس ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلس بنائے ہیں جن کے سامنے ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم کو ایکچوئل گاڈس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور انٹرسیڈ کرتی ہے ہمارے بدلے. اینڈ پھر یہ آگے جا کے یہ ایکچوئل پولیتھیزم میں ٹرانسفارم ایک روپ لے لیا، اس کا دکھ گیا ہم کو عرب میں. تھینک یو. اوکے مجھے آگے سمجھ. تھینک یو. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں گے جو ہسٹورینز نے آثار قدیمہ سے جو کچھ چیزیں آج سامنے آئی ہیں، اور انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز مینشن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہیں بتوں کے اوپر بھی اللہ کا نام جو ہے وہ ملا ہے بہت ساری جگہوں پر. ایک مستشرق ہے نولید کی، انہوں نے اس چیز پر کافی ریسرچ کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے بت ملے ہیں جن کے ساتھ میں اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو ایسا بالکل ایسا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے اندر ایسا بلیف تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ سورس ہے ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے. پلیز میوٹ کر دیں. جی بالکل. اوکے. جی 7. جی اچھا اس میں ان جی کی نا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ساتھ کہ اگر ہم ان کی بھی بتوں کی اس میں ڈیٹیل میں جائیں نا تو وہ بھی کسی نہ کسی انسان کے نام کے ہی بت تھے. اور ان میں خاص طور پہ ایک جو خاتون تھی عزا تھی شاید، جو کہ اس وقت لات. جیتی جاگتی لات تھی شاید، جو کہ جس کو حضرت خالد بن ولید نے جا کے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ کچھ اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا جو
کلیم کرتے ہیں کہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یا جو بھی نجومی یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تو اس طرح کی باتیں، اور لوگ اس کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے تھے قسمت کا حال یا جو کچھ بھی ہے، اور اس طرح سے اس کو پوچھتے تھے، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے جا کے کیا تھا. تو یہ جو آئیڈلس تھے، جو بت تھے، وہ کوئی خیالی شخصیات نہیں تھی. جیسے اگر ہم عرب کی بت پرستی کو دیکھتے ہیں تو وہ فرشتوں کو بھی پوچھتے تھے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ اور یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس لیے اس کے اوپر تھوڑے سے میں بات بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس وقت کی ہم پری اسلامک ایرا کی جب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے عرب کے اطراف، کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے، ذرا پلیز کر دیں گے. تھینک یو. عرب کے اطراف میں جتنی اقوام بستی تھیں، اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں، اگر ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں تو عیسائی جو تھے وہ بھی ایک توحید کے دین، ابتدا جو ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا وہ توحید پر مبنی تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ دین بدل کے اور حضرت عیسیٰ کو ہی خدا کا بیٹا بنا لیا گیا. اسی طرح یہود کے پاس جو دین آیا تھا وہ بھی دین الہی تھا، اللہ کی طرف سے توحید پہ مبنی دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس دین نے بھی اپنی شکل بدلی، اور اس کے اندر بھی بہت سے اوہام، پہلے انسان اوہام میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ شرک میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح عربز میں اگر دیکھتے ہیں، جو مکہ کے لوگ تھے یا مدینہ اور اس کے اطراف کے، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. حضرت اسماعیل کو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، تو انہوں نے بھی ان کو جو دین دیا تھا وہ بھی توحید پر مبنی تھا، لیکن بہت عرصہ گزرنے کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد بت پرستی میں آئی، مگر آگے. اور وہ بھی ایک سپرسٹیشن، کیونکہ مختلف عمر بن لہی کے مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ سفر میں یہ بھی واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوا اور کسی چشمے کے پانی سے شفا یاب ہوا، اور چونکہ آس پاس وہاں پہ لوگوں کو بت پرستی میں دیکھا تو وہ کر لیا. اور یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ عرب کے لوگ جب باہر جاتے تھے تو کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کے علاقے کو متبرک سمجھتے تھے، تو یہاں سے پتھر اٹھا کے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے برکت کی خاطر، کہ مقدس پاک جگہ کے پتھر ہم اپنے ساتھ رکھیں. آہستہ آہستہ نسلوں میں جب بات بدلتی ہے تو وہ چیز، جیسے آپ کو پتہ نا، جیسے گفتگو میں بھی ہم دیکھتے ہیں چائنیز وسپر، ایک سے دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے تک بات بدل جاتی ہے. اسی طرح جو عمل بھی ہوتا ہے، ایک سے دوسرے سے تیسری چوتھی جنریشن میں جا کے وہ اصل عمل بھول کے تو اس کی حیت، اس کی شکل بدل جاتی ہے. تو یہ جو صرف ایک اپنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے مکہ سے اور کعبۃ اللہ کی اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے جو پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ایک وہ شکل بھی بنی تھی. دوسری، جو بھی ان کے مختلف افراد تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنا لیا. اب وہ ضروری نہیں کہ تمام کوئی نیک افراد تھے، جیسے وہ جو لات نام کی خاتون ہے، وہ کوئی نیک خاتون نہیں تھی، لیکن اس کی پاورز کو سمجھتے ہوئے اس کے انسان کس وجہ سے شرک کرتا ہے، یا تو کسی کی پاورز کے ڈر سے، یا کسی کی عظمت سے امپریس ہو کے تاکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے. تو جو سائیکالوجی ہے وہ نفع اور نقصان کی ہے، کہ یا کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ مقام دے دیا جاتا ہے، یا کسی کے نقصان سے بچنا ہے تو فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں کہ بھی کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جیسے جو مجوسی تھے، جن کو ہم آتش پرست کہتے ہیں، ان کا بھی جو دین تھا، زرتشت سے پہلے کا جو دین تھا، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ موحد تھے، ایک خدا پہ ایمان رکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے ہاں وہ عقائد بدلتے گئے، اور وہ بھی دو پاورز پہ بلیو کرنے لگے، کہ ایک خیر کی پاور ہے اور ایک شر کی ہے، اور پھر آگ کو مبارک سمجھتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ آگ کی پوجا. سو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پہلا انسان بھیجا تھا تو وہ پہلا انسان نبی تھے، آدم علیہ السلام تھے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک دن کے لیے بھی انسانیت کو گمراہی میں چھوڑا ہو یا اس کو ان گائیڈڈ چھوڑ دیا ہو. گائیڈنس کا بندوبست اللہ نے پہلے کیا تھا، اور پھر آبادی یہاں پہ بسی، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں نا. سو اگر انسان گمراہ ہوا تو اس کی کیا سائیکالوجی تھی، یہ سوال میں یہاں پہ چھوڑ رہی ہوں تاکہ اس کو کل آپ ضرور ڈسکس کریں کہ وہ کون سی نفسیات تھی جس نے انسان کو ایک سیدھے رستے سے ہٹا کے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ جانے پہ مجبور کیا، اور پھر جب وہ ادھر ادھر بھٹکا تو پھر اس کے اثرات کیا تھے. اس کے آگے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو ہم یہاں پہ اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. جی میں اس پہ ایڈ کر لوں ریفرنس جو ابھی جی میم بتا رہی ہیں.
جی یہ بخاری کی حدیث ہے 4920 جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 جو بت تھے جن کا نام ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے صالح لوگ تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی بطور یادگار مجلسوں میں جب بیٹھا جائے تو وہاں ان کے بت نصب کر دیے جائیں اور ان کے نام رکھ دیے جائیں، اور اس طرح سے جو ہیں تعظیم میں اور محبت میں جو ہے دھیرے دھیرے پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ اب ان کی پوجا کی جائے۔ تو بالکل آپ نے جیسا کہا کہ یہ بھی کوئی پہلے شخصیات تھی، انسان تھے، انسان تو تھے بالکل یقیناً، سورہ اور وہ نوح بات سورہ نوح تعظیم کی سے آیت شروع. نمبر جی 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 آپ پوری کریں بات. ہاں یہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں اکثر مفسرین نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا ہے، اور اس پہ مکمل تفسیر جو ہے مل سکتی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ بالکل، جزاک اللہ خیر. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بات عقیدت سے شروع ہوتی ہے اور عقیدت شرک میں تبدیل ہوتی ہے، اور جب ایک دفعہ انسان شرک کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے تو پھر عقیدت صرف نیک لوگوں سے نہیں رہتی، پھر وہ مختلف کسی بھی چیز میں خدا کو تلاشنے لگتا ہے، کسی بھی چیز کی بڑائی کو تسلیم کر لیتا ہے، چاہے وہ آگ کی پوجا ہو، چاہے وہ ستاروں کی پوجا ہو، چاہے وہ کسی بدکار انسان کی کے آگے سرنڈر کرنا ہو، تو پھر اس کی کوئی حد رہتی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہاں جی میرا ایک سوال تھا ہارون بھائی اور ہامنا سسٹر ہامنا سے، کیونکہ ہم پولیٹیکل، سائیکولوجیکل، فلاسافیکل اور ایک ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی سیرا کو دیکھ رہے ہیں، تو جی اس کے حساب سے میرا ایک کوشچن ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ سیریا میں جب عمرو بن لوائی نے آئیڈل ورشپ دیکھا تو وہ آئیڈل ورشپ سیریا میں کیسے آیا؟ تھوڑا سا شارٹ میں اگر سمجھا سکتے ہیں تو کسی کے پاس. اس کے بارے میں ہسٹری میں یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے قوم نوح کے اندر ہی یہی بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، تو ریفرنس یہی ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے، ان میں کافی کچھ نیک لوگ تھے جو میں نے ابھی حدیث پیش کی، تو ان کی ہی ریسپیکٹ میں، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں جو ہے شیطان نے ان کو ورگلایا کہ آپ جو ہیں ان کے بت بنا دیجئے، اور دھیرے دھیرے وہیں سے پھر اس کا آغاز ہوا اور پھر عرب میں پہنچا، اور باقی دنیا کے الگ الگ کونوں میں بت پرستی پہنچی۔ یہاں پہ میں میرے علم میں ایک اور چیز میں ذہن میں آئی تو اس کو بھی ایڈ کر لوں کہ توحید پرست اقوام نے جب اپنے ایسی بڑی سنگین غلطیاں کی کہ جیسے ہم بنی اسرائیل کی مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حالانکہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ کس طرح سے فرعون سے بچا کے لایا، کس طرح پانی نے رستہ دیا، اور کس طرح ان کی نظروں کے سامنے فرعون غرق ہوا اور ان کو بچا لیا گیا، کس طرح منو سلبہ ان کے اوپر آتا رہا. اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، 30 دن کا وعدہ تھا اللہ سے ان کا، اور قوم کو بتا کے گئے، ہارون علیہ السلام دوسرے نبی کو پیچھے چھوڑ کے گئے اپنی قوم کے پیچھے کہ تم ان کے معاملات کی خبر گیری کرنا، اور جا کے خود کوہ طور پہ چلے گئے، اور وہاں اللہ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے جان کے ان کو 40 دن ٹھہرایا وہاں پہ، اس دوران ان کو تعلیمات بھی تھیں، تورات بھی دی گئی. اب صرف 10 اضافی دن کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، 30 دن کا تو بتا کے گئے تھے نا، صرف 10 دن فالتو، اور قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی پیچھے. ان کو انہی کے ایک جادوگر تھا سامری، جس نے اس لائن لگایا کہ بھئی موسیٰ تو پتہ نہیں کدھر چلے گیا، اور میں بتاتا ہوں تمہارا خدا، اور وہ ان سے سونا سارے زیورات لیے اور ایک بچڑا بنایا، اور اس طریقے سے بنایا کہ جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے پہنچے، ایک نبی جو بتا کے گیا کہ اللہ نے کتاب دینے کے لیے مجھے بلایا ہے، اور وہ کتاب لے کے پہنچتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قوم تو ایک بے جان بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. اسی لیے میں نے یہ سوال چھوڑا ہے کہ سائیکولوجی کیا ہے، انسان کس طریقے سے اس طرح سے بہک کے ان رستوں میں جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان تمام کو سزائے موت دی گئی تھی. ان قوموں میں بھی کہیں نہ کہیں سے آتی، ان کے اندر کیسے آئی اچانک
کیونکہ انہوں نے بھی گزرتے ہوئے رستے میں کسی قوم کو اسی طرح گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کے ذہن میں بھی یہ کچھ عقیدت آ گئی تھی. اسی لیے جب سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا تو ان کے دلوں نے فوراً اس کو قبول کیا. انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے بھی، اور ہارون علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. انہوں نے کوشش کی روکنے کی، مگر قوم نے نہیں بات مانی. سو یہ سائیکالوجی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو انسان کو تمام واضح دلائل ہوتے ہوئے بھی بھٹکاتی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم آج کے سیشن کا یہ جی میں اس پہ ایک بات ایڈ کر لوں یا جی کر لیں. قرآن کا یہ جو سب سے ہیومن ہسٹری پہ جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ان تمام توہمات پرستی کا بالکل کلا کما کیا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ کی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جميعا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی بھی چیز آپ کے لیے کوئی اسٹانشنگ یا کوئی مطلب توہمات پرستی کے قابل کوئی چیز ہے ہی نہیں. ساری چیزیں جو ہے آپ کے پوری زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ایکسپیریمنٹ کی چیزیں ہیں. آپ ان پر ایکسپیریمنٹ کیجئے. یہ آپ سے بڑھ کر کوئی پاورفل چیزیں نہیں ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب کوئی چیز مافوق الفطرت اس کو نظر آتی ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو تو وہ اس کی پوجا کرنے لگتا ہے یا تعظیم کرتے کرتے اس کے پرستش تک پہنچ جاتا ہے. تو قرآن نے بالکل کیٹاگرک سٹیٹمنٹ دے دی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے ہے. اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر کے رکھا ہوا ہے. یہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں. یہ تم ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے دیکھو نہ کہ ان کی پوجا سٹارٹ کر لو. تو قرآن نے اس توہمات پرستی کو بالکل جو ہے ختم کیا ہے. قرآن کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں ان ہیومن ہسٹری. بالکل اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کنیکٹ کریں. جنرل نالج کے نام سے بھائی آپ بار بار ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مگر آپ خود کو ان میوٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ خود کو ان میوٹ کریں گے تو آپ اپنا نام جی بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میرا نام محمد عمران ملک ہے. جی جی پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دین جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو نہیں ہے، یہ ہمارے سماج میں ہمارے ذہن میں کنسپٹ بن گیا ہے. یہ ایک مطلب اسلام جو ہے دین ہے، یہ دین حق ہے. تو اسی کے ریلیٹڈ جو آج کل کے ہمارے سماج میں اس دور میں جو چل رہا ہے کہ یہ بہت سارے جو سیکٹس ہیں فرقہ واری جس کو ہم کہیں گے، تو یہ فرقہ واریت یہ جو سیکٹزم جو ہے یہ بنانا ضروری ہے کیا؟ اور دوسرا اسی کے ریلیٹڈ ہے کیا اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی سولوشن کہ یہ فرقہ واریت نہ پھیلے، یہ سیکٹس جو ہیں کس حد تک صحیح ہے؟ اور دوسرا اس ایک کا جنرل کوشچن ہے اگر دوسرا ایک سوال ہے میرا کہ جو وحدت الوجود جو تھیری ہے یہ ابن العرب کی اس کی ابن العربی کی شاید، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ابن جی العربی. وحدت الوجود کی طرف تو ابھی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ بہت وہ فلسافیکل ڈبیٹ ہے، بہت لمبی، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لیکن آپ کے پہلے سوال کا میں جواب ایک مختصر سا دینا چاہوں گی کہ فرقہ واریت کا کانسیپٹ بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے اگر ہم ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں. ہم یہ سوچ لیں پلیز آپ میوٹ کر دیں گے خود کو، مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے. جی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں مختلف انسان ہیں اور تمام لوگ مختلف انداز میں سوچ سکتے ہیں، اور ایز لانگ ایز وہ دین کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں تو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. کیونکہ ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے، اسکول آف تھاٹس جن کو ہم کہتے ہیں، ان سب کی اگر ہم لاجکس دیکھیں، دلائل دیکھیں، ان کی اصول دیکھیں، اصول فکر دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا تمام مبنی ہیں قرآن و سنت پہ، احادیث پہ. اس سے باہر نہیں ہے، کسی کے بھی نہیں ہے. جتنے بھی ہیں ہمارے جو بھی بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں، وہ تمام
بیسڈ قرآن و سنت ہی پہ ہیں اور حدیث پہ بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کو ہم ایک مثال سے، سب سے چھوٹی مثال میں آپ کو یہ دوں گی، آپ کے شہر میں مختلف اسکول ہوں گے اور آپ کے مختلف کزنز یا آپ کے محلے کے بچے مختلف اسکولوں میں جاتے ہوں گے. جب آپ سب چھوٹے ہوتے ہوئے کبھی اکٹھے کھیلتے ہوں گے تو کمپیریزن کرتے ہی ہوں گے. ہر بچہ کہتا ہوگا کہ میرا اسکول تو بہت اچھا ہے، دوسرا کہتا ہوگا نہیں میرا اسکول زیادہ اچھا ہے. یا ہم انٹر اسکول کمپٹیشنز میں دیکھتے ہیں، کبھی ڈبیٹ کمپٹیشن ہو جاتا ہے، کبھی میچز ہو جاتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اسکول کو چیئر کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے کہ جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، قدرتی بات ہے، لگاؤ کی بات ہے. تو اب اگر ہم اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ایک بہت کوئی غلط بات ہوگی، سب کو یونیفارم ہونا چاہیے، تو یونیفارم نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا. ہر کسی ایک اسکول کے اندر پڑھنے والے جو مختلف بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی مختلف ٹیچرز کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. کسی کا فیوریٹ ٹیچر ایک ہے، کسی کا فیوریٹ ٹیچر کوئی دوسرا ہے. تو جہاں ایز لانگ ایز بات صرف کسی کی اٹیچمنٹ کی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے آتھرز میں سے کوئی ایک آتھر بہت پسند ہوتا ہے. مختلف ہر ایک کے ساتھ ہوگا، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ کہو گے ہاں وہ بھی رائٹر اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اس نے بھی اچھا لکھا ہے، لیکن فلاں جو ٹیچر لکھتے ہیں نا ان کی بات میں دم ہوتا ہے بہت، ان کے دلائل بہت وزنی ہوتے ہیں کہ بات فوراً دل میں اتر جاتی ہے. تو اگر اس حد تک آپ ان ڈفرینسز کو لیں تو اختلافات خود ہی ختم ہو جائیں گے. اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے، اختلاف رائے کو ایک ضد بنا لینا وہ غلط چیز ہے. تو وہ ضد ختم تب ہوگی جب ہم یہ حق تسلیم کریں گے کہ ہر ایک کو مختلف سوچنے کا حق ہے، جب تک کہ وہ دین کے اندر رہتے ہوئے سوچ رہے ہیں. ہاں اگر دین سے ہٹ کے وہ بات کریں گے پھر ہم ان سے اختلاف دوسری نوعیت کا کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے قادیانیوں سے اختلاف کیا، یا اسی طرح کسی بھی ایسے فرقے سے جو کہ دین سے ہی باہر تھے. تو جو دین سے باہر رہ کے غلط بات کرنے کی کوشش کرے گا، مختلف بات کرے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. دین کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے در آنکھوں پہ. ٹھیک ہے جی میں ایک مثال ایڈ کر لوں یہاں پہ. جی. آپ نے اسکول کی مثال دی، میں سائنس کے کنسپٹ سے ایگزامپل دینا چاہوں گا. لائٹ کے بارے میں سائنٹسٹ کا یہ پہلے ماننا تھا کہ لائٹ کا جو ہے پارٹیکل نیچر ہے. نیوٹن اور اس کے جو جتنے فالوورس تھے وہی مانتے تھے. لیکن ہیوجنز ایک دوسرا سائنٹسٹ ہے، ان کا ماننا تھا کہ نہیں لائٹ ویو ہے. دونوں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی اور یہ دو بہت بڑی لابیز رہی ہیں سائنٹسٹ کی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے یہ والا سائنٹسٹ نہیں ہے یا دوسرا گروہ سائنٹسٹ نہیں ہے. اور لیٹر آن یہ پروو ہو گیا کہ اس کا ڈیول نیچر ہے. یہ دونوں جو ہے لائٹ جو ہے وہ بہت بیہیویئر رکھتی ہے، لائٹ ایز ویل ایز پارٹیکل. لیکن بالکل اسلام کو لے کر ہم جب کہیں ڈفرینس آف اوپینین دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دوسرے کو بالکل اسلام سے باہر ہی کر لیتے ہیں. اس کے جی لیے بھی سلوشن قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو اچھے سے پڑھیں، قرآن میں ہمیں ملے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقہ نہ ڈالو. ڈفرینس آف اوپینین ہونا، اختلاف رائے ہونا علمی لیول پہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل تو اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو یہ ہم جو ہے اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. بالکل. اور جی صرف اوپننس، اپنے اندر یہ اوپننس پیدا کریں کہ کوئی شخص مجھ سے مختلف سوچتے ہوئے بھی درست سوچ پہ قائم ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مجھ سے تھوڑا سا مختلف سوچ رہا ہے. مگر ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ ایک ایگزامپل دیتے تھے، خیر وہ تھوڑی سی بات ڈفرینٹ ہے لیکن پھر بھی وہ آپٹمزم اور پیسمزم کی بات پہ ایک مثال دیتے ہوتے تھے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آپٹمسٹ جو ہوتا ہے نا، آپٹمسٹ ہوتا ہے جو ہر چیز کو بہت ہی مثبت، انریلسٹکلی بھی مثبت انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور پیسمسٹ ہوتا ہے جو ہر چیز میں منفی پہلو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب میں یہ دین کے حوالے سے کسی کو آپٹمسٹ یا پیسمسٹ نہیں کہہ رہی، صرف ایک ایگزامپل بتانے لگی ہوں. تو وہ یہ کہتے تھے سر کہ جو آپٹمسٹ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ فار ایگزامپل پہلا شخص جہاز بنانے کی، دو دوست ہیں ان میں اٹھتا ہے اور ایک کہتا ہے جی میں جہاز بناؤں گا، جبکہ ابھی جہاز نہیں بنا، پہلا جہاز بناتا ہے. صرف مثال کے لیے، یہ حکایت کے طور پہ بیان ہے، اصل میں ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ جہاز بناتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے، اور وہ جو جہاز بنانے والا ہے وہ بہت پر یقین ہے کہ بھی میں بنا لوں گا اور ہم اڑیں گے، اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ بھی ہم دونوں جہاز میں بیٹھ کے اڑیں گے. اور اس کا دوست کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، خود تو مرے گا، مجھے بھی مروائے گا، تو میں اس کے بچاؤ کے لیے کوئی چیز کر لوں، میں پیراشوٹ بنوا لوں.
تو وہ پیراشوٹ بناتا ہے تو الٹیمیٹلی دونوں کے ذریعے سے ایک پازیٹیو ایک اچھی چیز ملی. یہ ایک مثال کے طور پہ وہ اس حوالے سے بتاتے تھے کہ بعض دفعہ دو مختلف لوگ مختلف انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں مگر مختلف سوچنے کے نتیجے میں آپ کو بہتر حل مل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہاں میری اس بات کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ میں کسی مکتب فکر کو آپٹمسٹ یا پیسمسٹ کہہ رہی ہوں. یہ صرف بات سمجھانے کی تھی کہ ڈفرینس آف اوپینین کے نتیجے میں بھی آپ کو اچھے سولوشنز ملتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اختلاف رائے خیر ہے. خیر کا مطلب ہے بھلائی ہے. تو اس میں امت کے لیے خیر ہے. اب ہم یہاں پہ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے دیر ہو چکی ہے اور سحری کے لیے بھی سب نے اٹھنا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.